السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سرفراز تیمور اینڈ ویلکم کرتا ہوں آپ کو انفارمیشن آف پجیز برڈ چینل پر، اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈز ہیں وہ بھی خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کا جو میرا ٹاپک ہے کہ اسلام میں برڈز پالنا جائز ہے یا برڈز کو قید کرنا جائز ہے اور ان کا کاروبار کرنا جائز ہے کہ نہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور کچھ میں اسلام کے حوالے سے بھی یعنی کہ اسلام میں برڈز کا کتنا خیال رکھا گیا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو چلیں دوستوں، ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ اور ایک اور بات، کافی دنوں سے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا کیونکہ مجھے کافی مصروفیت تھی، اور کیا کہتے ہیں میرا جو موبائل تھا وہ بھی خراب تھا۔ تو آج جو ہے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ہفتے میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لازمی بنایا کروں، تاکہ آپ کو بھی نالج ملتی رہے اور آپ بھی مجھے لائک کیا کریں انشاءاللہ اور مجھے بتایا کریں کہ ہم کون سے ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں۔ تو چلیں دوستوں، ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو اسلام میں برڈز پالنا جائز ہے کہ نہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کہیں سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر ایک اونٹ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بیچارے اونٹ کی جو ہے بالکل جو پیٹ ہوتا ہے وہ کمر سے لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ تم اسے سارا دن محنت کرتے ہو، ٹھیک ہے، اس سے کام لیتے ہو، پر تم اسے چارہ پورا نہیں دیتے، اسے چارہ پیٹ بھر کے دیا کرو اور اس سے اللہ بھی خوش ہوگا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے پوری دنیا کے لیے نبی بن کے آئے تھے، نہ کہ انسانوں کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جانور پرندوں کی آواز سمجھتے تھے، اور وہ ان سے، اور پرندے بھی جو اپنی فریاد ہے یا جانور بھی جو اپنی فریاد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ ایک اور حدیث بھی ہے دوستو، جو کہ ایک صحابی ہیں، ان کے پاس ایک برڈز تھا، ٹھیک ہے، یہ حدیث مجھے پوری پتہ نہیں ہے، نہیں تو میں یہ بھی آپ کو سنا دیتا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے پیارے نبی، یعنی کہ جن کے ہم ماننے والے ہیں، جن کو ہم چاہنے والے ہیں، وہ برڈز کا اتنا خیال کرتے تھے، جانوروں کا اتنا خیال کرتے تھے، تو ہم تو پھر بھی ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے خیال کیوں نہیں کریں۔ تو اسلام کے بارے میں کافی لوگوں نے یہ مجھ سے پوچھا تھا کہ بھائی اسلام میں برڈز پال سکتے ہیں یا نہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ویڈیو انشاءاللہ کافی کارگر ثابت رہے گی۔ تو دوستو، آپ برڈز پال سکتے ہیں، ان کے دانے پینے کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، دانے پینے کا خیال اس لیے کہ ڈیلی ان کا دانہ چیک کریں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کم تو نہیں ہے۔ ان کا کیا کہتے ہیں ٹریٹمنٹ جو ہے، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کا ٹریٹمنٹ کریں، ٹھیک ہے، ان کا پانی کا خیال رکھیں، ان کے کیج کی صفائی رکھیں۔ انشاءاللہ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور بھی کافی ساری مثالیں ہیں، لیکن میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ویڈیو لنکس دے رہا ہوں، وہاں سے آپ جا کر اور بھی حدیث سن کر آپ کا جو یہ ڈاؤٹ ہوگا کلیئر ہو جائے گا کہ آپ برڈز پال سکتے ہیں اسلام میں۔ بالکل آپ برڈز پال سکتے ہیں اسلام میں، اور ان کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کاروبار جو ہے وہ آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ان کے، جیسے میں نے پہلے بولا، دانے پینے کا خیال رکھیں، اور ان کی جگہ کا بھی خاص خیال رکھیں گے، وہاں دھوپ نہ آتی ہو زیادہ، یا وہاں پہ سارا دن چھاؤں نہ ہو، یعنی کہ آپ ایک نارمل ٹمپریچر دے۔ اگر آپ نے ان سائڈ رکھے ہوئے ہیں تو پھر ان کے بلب لگائیں، LED وغیرہ، ٹھیک ہے۔ امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دوستو انشاءاللہ ملیں گے کسی نیو ویڈیو میں، کسی نیو ٹاپک کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔